السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرضے کی ٹینشن ہے، قرض ادا کرنے کی ایک فکر ہے اور کاروبار بالکل ختم ہے، تجارت اور کاروبار بالکل بند پڑا ہے۔ اس صورت میں قرض کیسے ادا کیا جائے؟ قرض ادا کرنے کے اسباب نہیں ہے تو کیسے قرض ادا کرے؟ آج میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کر لوگے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے چاہے جتنا بڑا قرض ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ادا فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ وظیفہ، اس سے بڑھ کر کس کا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کس کا پاورفل وظیفہ ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اس پر عمل کر لیا جائے انشاءاللہ قرض سارے کے سارے ادا ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی خرابی تو ہماری یہ ہے کہ ہم قرض لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد دینے کی دل میں نیت ہی نہیں ہوتی ہے، اور قرض لے لیا کال اٹھانا بند ہو گئے، قرض لے لیا ہم نے راستہ ہی بند کر دیا، اور اسی طریقے سے ہم نے قرضہ لے لیا اب اس شخص سے ملاقات کرنا ہی بند کر دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہمارے آج لوگوں کی غلطی ہے۔ دیکھیے، جب آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا کسی عذر کی وجہ سے قرض لے لیتا ہے، اور جب دینے کی نیت اپنے دل میں رکھتا ہے کہ میں جلد سے جلد اس کا قرض ادا کروں گا، تو اس نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مدد فرماتے ہیں، اور جس شخص کے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں تو کیوں نہ اس کے مسائل حل ہوں گے، کیوں نہ اس کا قرض ادا ہوگا، ضرور ادا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وہ وظیفہ اور وہ عمل کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے قرضے کی شکایت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں وہ عمل نہ بتلا دوں، وہ عمل آپ کو نہ سکھا دوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا؟ تو کہا کہ جی ضرور بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھا کیجئے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اگر جو ہے پہاڑ برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرضے سے آپ کو نجات دے دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرض پر مدد بھی فرمائیں گے۔ ایک تو یہ عمل میں نے آپ کو بتلایا، دوسرا جو عمل ہے وہ آپ کو خاص طور سے صبح اور شام کو کرنا ہے کہ صبح میں روزانہ 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد روزانہ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں آپ کو یا وہاب 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے شام کو مغرب کی نماز کے بعد آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسی جگہ سے آپ کا انتظام ہوگا اور ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرے گا کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ گیا ہے۔ تجارت اور کاروبار بند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو سکون عطا فرماوے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حلال رزق کا انتظام فرما دے گا۔ تو میں نے آپ کو ایک تو دعا بتلائی ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اس دعا کو آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، صلاۃ الحاجہ آپ کو پڑھنا ہے، صلاۃ التوبہ آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو تہجد کی نماز کی پابندی کرنا ہے، اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کر کے رونا ہے کہ اللہ میرے سر پر اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، دماغ میں ٹینشن ہے، ایک فکر لگی ہوئی ہے، میرے پاس اسباب نہیں ہے، اے اللہ تو ہی اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ کیوں نہ اللہ دعا قبول کرے گا، کیوں نہ اللہ آپ کی بات سنے گا، کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قرض پر جو ہے مدد فرمائے گا، بالکل ضرور فرمائے گا۔ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کر رہے، جب آپ اللہ کی طرف جھک رہے، جب آپ اللہ کے سامنے مانگ رہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی نیت تو یہ رکھیں کہ ہم اپنا قرضہ ضرور ادا کریں گے، ہم اپنا قرضہ ضرور ادا کریں گے اور اس پر اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ یہ نہ ہو کہ بس ہم نے کسی سے لے لیے 50-60 ہزار روپے، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے اور اب دینے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے کال تک کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے گھر کے سامنے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں پکڑ نہ لے۔ تو میرا عزیزو، ایک تو دینے کی نیت رکھے اور اس پر خصوصی طور پر اللہ سے دعائیں مانگے،
اللہ سے کہیں کہ اللہ میرا کاروبار بند ہے، تجارت بند ہے، سب کچھ بند ہے، جس طریقے سے کاروبار چلنا چاہیے، تجارت چلنا چاہیے، جس طریقے سے آمدنی آنی چاہیے، اے اللہ اس طریقے سے نہیں آ رہی، میں اپنے قرض کو کیسے ادا کروں گا؟ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے اور وہ بھی اپنی پرسکون زندگی گزار سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔